السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مسلم یوتھ کا جو سب سے بڑا لاس ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ آج ہم ایک آئیڈینٹی کرائسس کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلم یوتھ جا رہی ہے ایک آئیڈینٹی کرائسس کی طرف۔ جس طرح یونیورسٹیز کی جو تربیت دی جا رہی ہے، جس طرح گھروں میں تربیت دی جا رہی ہے، اور جس طرح ایک ویسٹرن جو نریٹو ہے وہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، تو ٹرسٹ می یہ ایک مسلم یوتھ کو ایک آئیڈینٹی کرائسس کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو کھو رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ ہماری آئیڈینٹی بہت ڈینجرس میں ہے، ٹرسٹ می۔ کل کو آپ کو کارپوریٹ سیکٹر کو جوائن کرنا ہے، آپ جابس کریں گے اور لوگوں سے منسلک ہونا پڑے گا، آپ کو مختلف ذہنیت کے لوگوں سے آپ ملیں گے۔ چانسز ہیں کہ ہمارا ایمان ڈیمیج ہوگا، چانسز ہیں کہ ہمارا عقیدہ ڈیمیج ہوگا، وہ کریڈ ڈیمیج ہوگی، وہ کریڈ جو ماں باپ کو بچے کے اندر بچپن سے ہی ڈیولپ کرنی چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی وہ نہیں کر پائے، وہ کریڈ ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ یوتھ اپنے یونیورسٹیز میں اپنے پہنچتے ہیں، جابس کو جوائن کرتے ہیں، تب تک یہ وہاں کا پورا وہ فلسفہ گھول کے پی چکے ہوتے ہیں جس فلسفے کے اگینسٹ مذہب آیا تھا، جس فلسفے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کرا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اسی یوتھ کے سامنے جب دین آتا ہے، قرآن کی آیات آتی ہیں، مقصد حیات جب اس کے سامنے آتی ہے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے۔ وہ یا تو ڈپریسڈ ہو جاتا ہے کہ ارے یہ کیا چیز ہے، ایسا تو پہلے پڑھا ہی نہیں تھا۔ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے اس چیز کو، کیونکہ وہ جس فلسفے جو اس کو کالج نے، اس کی یونیورسٹی نے، اس کے کارپوریٹ سیکٹر نے، یہاں تک کہ گھر نے اس کو جو زندگی کا ایک فلسفہ دیا، وہ اس فلسفے میں اتنا رچ بس گیا کہ جب اس کے سامنے دین قرآن پاک کی آیات آئی اور اس کے سامنے مقصد حیات آئی تو وہ ڈپریسڈ ہو گیا۔ پھر انکانشیسلی اس نے انکار کر دیا کہ ارے نہیں، ارے یہ تو مشکل ہے، یہ تو کیسے فالو ہوگا، یہ نہیں ہوگا، مشکل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بجائے قرآن کو لینس بنانے کے ہم نے دنیاوی نیریٹو کو لینس بنایا ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسی دنیاوی نیریٹو کے لینس سے ہم دین کو پرکھ رہے ہیں، ہم احادیث کو پرکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم قرآن پاک کی آیات کو پرکھ رہے ہیں، اور اس لینس سے ہی ہم سب کچھ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، صحیح غلط، حرام حلال۔ اگر کوئی احادیث ہمارے مزاج کے مطابق ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہی صحیح ہے، یہی اسلام ہے، اور کوئی حدیث جو کہ ہمارے مزاج کے خلاف جا رہی ہے تو ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ چیلنج کیسے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہے وہ، لیکن کوئی چیز جو ہمیں آسان لگے، ہمیں ہمارے فائدے کے لیے لگے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور وہی قرآن جب حرام اور حلال کی بات کرنے لگ جائے تو پھر ہم اس سے کتراتے ہیں، ہم اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ہمیں کوئی آلٹرنیٹیو مل جائے، کیونکہ یہ ہمارے نفس پہ بہت بھاری پڑ رہا ہے ہمیں۔ تو ابھی یہاں پر خطرہ کیا آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم دین کو دیکھ رہے ہیں دنیاوی نظریے سے، اس کا سب سے بڑا ریزن ہی یہ ہے۔ این ممکن ہے یہ جو خطرہ ہے نا کہ ہم اپنے سائیکلوجی کے مطابق دین کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا شرک ہے۔ یہ وہی شرک ہے جو ہم سے پچھلی امتوں نے کیا۔ بنی اسرائیل نے اپنے سائیکی کے حساب سے، اپنے سائیکلوجی کے حساب سے دین کو دیکھنا چاہا اور اس میں فائدہ تلاش کرنا چاہا، اور اللہ کی سخت ناراضگی اس قوم سے ہوئی کہ اللہ نے پورے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کو پھٹکار لگائی۔ یہ امت آج ایگزیکٹ اسی لائن پر، اسی راہ پر جلتی جا رہی ہے۔ آئیڈینٹی کرائسس میں وہ وہی غلطی ہے
جو بنی اسرائیل نے کی تھی، اور ہم اس کو دہرا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے نبی کا کوئی حکم آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ اتنا سخت حکم کیسے ہو سکتا ہے، نبی اتنی سخت بات کیسے کر سکتے ہیں، یہ بات تو ہمارے دماغ کو نہیں لگتی، لاجک سے پرے ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وداؤٹ ڈوئنگ اینی ریسرچ، اس بات پر جو پڑھی گئی، جو کہی گئی، اس پہ بنا ریسرچ کیے ہم نے اپنا اوپینین رکھ دیا، اور اوپینین ڈاؤٹ کے ساتھ رکھا ہم نے۔ ہم میں سے کتنوں کو سورسز آف شریعہ پتہ ہے؟ شاید بہت کم لوگوں کو، مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ اگر کوئی حدیث ہمارے سامنے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہمارے سامنے آیا اور ہمیں اس پر ریسرچ کرنی ہے، تو سورس آف شریعہ ہے کیا؟ پہلا قرآن ہے، دوسرا احادیث ہے، تیسرا آثار صحابہ ہے، یعنی کہ صحابہ کے اقوال، چوتھا کیا ہے؟ اجماع، کانسنسس، پانچواں کیا ہے؟ قیاس، چھٹا کیا ہے؟ اجتہاد، اس کے بعد ساتواں کیا ہے؟ عرف، مطلب سوسائٹی کسٹم، وہ بہت لیسٹ ہوتا ہے، وہ بہت لیسٹ دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے قرآن میں دیکھیں گے، قرآن میں نہیں سمجھ میں آیا، ہم حدیث کی طرف ریفر کریں گے، اور حدیث سے بھی اگر وہ مسئلہ سامنے کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم آثار صحابہ دیکھیں گے، یعنی صحابہ کے اقوال دیکھیں گے۔ تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ صحابہ کی تفسیر ہے، ابن مسعود کی تفسیر ہے، وہ ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر somehow ہمیں تب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پھر ہم کس کی طرف جائیں گے؟ ہم جائیں گے اجماع کی طرف، کانسنسس کی، اس مسئلے پر کانسنسس کیا ہے، اجماع کیا ہے؟ اجماع کسے کہتے ہیں؟ جس میں تمام مکاتب فکر علماء کا کسی ایک مسئلے پر آ کر اجماع ہو جاتا ہے، یعنی ایک پر آ کر وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ جیسے شریعت میں جو پردے کا مسئلہ ہے، یہ اس پر اجماع ہوا ہے، اس پر کیا اجماع ہوا ہے وہ آپ دیکھیں، عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، مرد کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، چہرہ ڈھکنا۔ کوئی بڑا مسئلہ پیش آ گیا تو پھر قیاس ہوگا۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ جیسے پہلے بہت سے ڈرگس تھے اور اب نئے آئے ہیں، بہت سے ڈرگس، دوائیاں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تو قیاس ہوتی ہے انالوجی، یعنی کسی ویل ڈیفائنڈ چیز کے ساتھ انالوجی کر کے اس کو پرکھا جانا، یہ قیاس ہوتا ہے۔ کوئی اور بہت بڑا مسئلہ آ گیا، پھر ہم اجتہاد کی طرف جائیں گے، اجتہاد کو دیکھیں گے۔ اجتہاد میں بھی الگ الگ سے مسئلے کور کیے جاتے ہیں، فار ایگزامپل آرگن ڈونیٹ کرنا حلال ہے یا حرام ہے، کوئی مرنے والا ہے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر سکتا ہے یا نہیں، فار ایگزامپل MBBS ڈاکٹر ہے، کیا وہ ڈیڈ باڈی پہ ریسرچ کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کو دل نکالنا پڑے گا، کیا اسلام اس کے لیے الاؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چکنز ہوتی ہیں، وہ ہاتھ سے ذبح کرنے کے بجائے کیا وہ مشین سے کاٹی جا سکتی ہیں یا نہیں، تو یہ اجتہاد کے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے اجتہاد میں آتے ہیں۔ نمبر 6 ہے اجتہاد۔ اس کے بعد عرف بھی دیکھا جاتا ہے کہ سوسائٹی کسٹم اس کے لیے کیا کہتی ہے۔ بس میں اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری یوتھ آئیڈینٹی کرائسس کی طرف جا رہی ہے، اس فلسفے کی طرف بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے اس فلسفے کی طرف جس فلسفے کے اگینسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ مذہب آیا، یہ دین آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فلسفے کو چیلنج کرا، رومنز کو چیلنج کرا، پرشیا کو چیلنج کرا۔ آج وہ لائٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ایک لائٹ ہے، ایک روشنی ہے دین اسلام، وہ لائٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی شکل میں امت کے لیے لے کر آئے، آج اس لائٹ کو چھوڑ کر کے ہم ڈارکنیس کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈارکنیس کیا ہے؟ ویسٹرن نیریٹو، مغرب دیش کا طریقہ، جس کو ہماری یوتھ کہیں نہ کہیں اپنے ورڈز میں بہت پریز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دا وے، اندھیرے میں کہیں گم تھا یہ نور انسانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی شکل میں اس کو ایک روشنی دی، ایک لائٹ دیا۔ آج یہ یوتھ اس لائٹ کو چھوڑ کر کے ویسٹرن نیریٹو کے ڈارکنیس کی طرف جا رہی ہے اور پریز کرتی ہوئی جا رہی ہے کہ اس کو ویسٹرن کلچر سے اتنا زیادہ محبت ہو گیا ہے، ویسٹرن کلچر کو وہ اپنے ورڈز میں اتنا پریز کر رہی ہے، اس ویسٹرن کلچر کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز پسند نہیں کرا، اور جس کے لیے آپ اپنی پوری زندگی جس کے اگینسٹ آپ لڑتے رہے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، دین حق پر چلنے کی توفیق دے، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔